پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین۔ مقدمے چہارم اس اول شبہ کے بیان میں ہے جو پہلا شبہ ملت اسلامیہ میں واقع ہوا اور کس طرح وہ پھیلا اور اس کا مصدر کیا تھا کہ کس کی وجہ سے شبہ آیا اور مظہر کیا تھا، یعنی اس شبہ کے نتیجے میں کون کون سے فرقے وجود میں آ گئے۔ جیسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ شبہات جو آخر زمان میں ہوں گے وہ بعینہا وہی شبہات ہوں گے جو اول زمان میں واقع ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ممکن ہے کہ مقرر کیا جائے کہ ہر وہ شبہ جو پیغمبر کے زمانے میں پایا جاتا تھا اور ہر صاحب شریعت و ملت کے دور میں تھا، وہ شبہات آخر زمان میں بھی امت میں انہی خصومات کے شبہات سے پیدا ہوں گے جو اول زمان میں کفار و منافقین کی طرف سے شبہات آیا کرتے تھے، اور ان شبہات ڈالنے والوں میں اکثر منافقین ہیں، اگرچہ کہ ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ وہ منافق تھے امت سابقہ میں، کیونکہ طول زمان کے نتیجے میں ہم پر ممکن ہے منافق ہونا مخفی ہو گیا ہو، لیکن شبہات اکثر منافقین ہی ڈالا کرتے ہیں۔ بس مخفی نہیں اس امت پر کہ وہ شبہات جو سب کے سب منافقین زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ منافقین پیغمبر کے حکم پر راضی نہیں تھے جو پیغمبر امر نہیں کر رہے تھے، اور ان منافقین نے شروع کیا فکر کرنا کہ جہاں پر فکر کی جگہ نہیں تھی، جہاں پر فکر کو سیر و دوڑانے کی جگہ نہیں تھی، وہاں پر آج کل کی اصطلاح کے لحاظ سے ایشوز کھڑے کر دیے اور سوال کیا اس چیز سے کہ انہوں نے سوال جہاں پر ان کو کہا گیا تھا کہ غور و فکر نہ کریں اور سوال نہ کریں، انہی کے بارے میں انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا اور باطل چیزوں کے ذریعے سے جدال کرنا شروع کر دیا، ان چیزوں میں کہ جس میں جدال جائز نہیں تھا۔ اس کو ایک حدیث میں لایا گیا ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث ذی الخویصرہ، ذی الخویصرہ کی حدیث کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر
آ کر کے اس خویسرہ تمیمی نے آ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہا کہ اے دل یا محمد، اے پیغمبر، تم عدالت سے کام لو، فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، آپ عدالت نہیں کر رہے ہیں، حتی قال علیہ السلام، یہاں تک کہ پیغمبر نے یوں کہا کہ لم اعدل فمن یعدل، اگر میں عدالت نہیں کرتا ہوں تو پھر کون عدالت کرنے والا ہے؟ فآوَدَ اللعین، یہ لعین ملعون پلٹ کر پیغمبر سے عداوت و دشمنی کرنے لگ گیا۔ وقال، خالی دشمنی نہیں کی، دشمنی کے بجائے آج کل کی وہابیت کی طرح ایک تو غلط شبہات بھی ایجاد کرتے ہیں، اور اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ خدا مجھے اس خالص امر پر بہت عظیم ثواب بھی دے گا، یہ شبہات بھی ڈال رہے ہیں اور اس پر ساتھ ساتھ ثواب کے توقع بھی پروردگار عالم سے بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ کہا یہ جو میں نے تقسیم کی ہے اس میں خالصتاً لوجہ اللہ یہ کام انجام دیا ہے کہ پیغمبر پر عدالت نہ کرنے کا الزام لگا کے پھر کہتے ہیں کہ میں نے خالصتاً اللہ کی خاطر انجام دیا ہے۔ یہ پیغمبر کو کوئی شخص یہ کہے کہ تم عدالت نہیں کر رہے ہو، یہ تو صریحی طور پر انسان دین سے نکل جایا کرتا، اس لیے کہ جو بھی امام وقت اس پر اعتراض کرے وہ خارجی ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ حسن و قبح عقلی والی بات نہیں ہے کہ اس میں عقل کا کوئی دخل ہو، بلکہ اس میں اپنے خواہشات کی وجہ سے نص کے مقابل میں وہ حکم کر رہا تھا، اور تکبر کی وجہ سے وہ قیاس والی بات کر رہا تھا۔ تو اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس مرد کے نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جن سے دین اس طرح نکل جائے گا جس طرح کمان سے تیر نکل جایا کرتا ہے، کیونکہ یہ منافقت والے شبہات پیدا کر رہے تھے۔ یہ آخری جملہ ہمارا منافقت والے شبہات پیدا کر رہے تھے۔ یہ روایت جس کو معروف روایت ذی الخویسرہ کے نام سے رکھا گیا، جس میں آغاز کیا گیا شبہات کو لوگوں کے درمیان ڈالنا، کہ جس میں پیغمبر کی عدالت پر حرف آ جائے، نص کے مقابل میں اپنی ذاتی رائے کو اور اپنی عقل و سمجھ کو جو ہے درمیان میں ڈال رہا تھا، اور کہتا کہ عدالت نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک طائفہ از منافقین کی حالت کو لحاظ کریں۔ جنگ احد کے دن جب انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہمارے لیے اب کوئی
چیز باقی رہ گئی ہے، اور انہی منافقین کا قول تھا کہ ہم کیا ہمارے لیے اگر کوئی چیز ہے تو ہم ان کو یہیں پر قتل کر دیں، یہ اس طرح کی منافقت جنگ احد کے دن بھی کی جاتی رہی، اور کہنے لگے کہ اگر پیغمبر کا انتقال اور شہادت ہو گئی ہے تو اب ہمیں جلد از جلد اپنے پرانے مذہب یعنی بت پرستی کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ تو ہر میدان میں آپ کو منافقین کی بھرمار نظر آئے گی کہ وہ کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کو سیدھا سیدھا کام کرنے دے رہے تھے، بلکہ ہر جگہ پر منافقین کوئی نہ کوئی شبہ اپنے ہی افراد کے درمیان چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کچھ نہ کچھ رکاوٹیں اور انتشار پیدا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو کہا کہ رہبر کی موجودگی میں یعنی امام معصوم نبی کی موجودگی میں ہم اپنی عقل معصوم کے مقابل میں لڑائیں تو اس کا نتیجہ ہے کہ قوم میں انتشار پیدا ہو گئے۔ نص کے مقابل میں ہمیں اپنی رائے نہیں چلانا ہے، بلکہ پھر وہاں پر جتنا ہو سکے اطاعت گزاری کا مظاہرہ کرنا ہے، جھک کر کام کرنے کا مظاہرہ کرنا، تعاون کرنے کا مظاہرہ، تب وہ ادارہ اور وہ مشن آگے بڑھتا ہے۔ بس بار بار اعتراض کرتے رہیں، بار بار اس کے اندر شبہات ڈالتے رہیں، تو لوگ تو ہر قسم کے لوگ تو شبہات کی سے ان کے ایمان کمزور ہو جایا کرتے ہیں اور وہ تزلزل کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز سوچ سمجھ کی جو ہے بات کی جائے۔ اپنے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ کوئی ادارہ چل رہا ہو، صحیح کام کر رہا ہے، تو اس کے اندر تعاون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اطاعت کی زیادہ ضرورت ہے، جھک کے آگے بڑھ کے کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کی کہ بار بار اس پر اعتراض کیا جائے اور بار بار لا کے شبہات پیش کی جائے، بار بار اپنی فکر کو درمیان میں لایا جائے۔ وہ جو چلانے والے عناصر ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے سارے جوانب پر غور کر کے پھر وہ آگے نقشے کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک جنبے کو دیکھ کر خالی اعتراض کر دیتا ہے، اس کو کیا پتا کہ اندرونی کیا مسائل چل رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے جو ہے اس جگہ پر جہاں پر خلوص سے کام کر رہا ہے وہاں پر اطاعت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے زیادہ تعاون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو منافقین تو خیر غلط نیت سے کام کر رہے تھے کہ کسی طرح پیغمبر کے درمیان ایسے بار بار اعتراضات چھوڑے جائیں تاکہ ان میں تزلزل پیدا ہو جائے، تاکہ ان میں جو کمزور ساتھی ہیں اس میں لغزش پیدا ہو جائے۔ ایمان سب کے برابر نہیں ہوتے ہیں، شدت و ضعف ایمان میں ہوتا ہے، کسی کا ایمان تھوڑی سی بات پر ہل جایا کرتا ہے اور پھر اس کو سنبھالنے کے لیے کتنے مشکلات سہنا پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی ایمان سنبھلتا بھی نہیں ہے، وہ خود بھی منافقین میں شامل ہو جاتا ہے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے خود۔ اس لیے جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے وقت پر
سوچ سمجھ کے انجام دینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ